حمد و ثناء باری تعالیٰ کے بعد محسن انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، میں جو کچھ کہوں اسے غور سے سنو، شاید آئندہ سال اور اس کے بعد پھر کبھی یہاں تم سے ملاقات نہ ہو سکے۔ لوگوں، جاہلیت کے تمام دستور و مراسم آج میرے قدموں کے نیچے پامال ہیں۔ لوگوں، بے شک تمہارا رب ایک ہے اور وہ جد اعلیٰ ہے۔ سب انسان آدم کی اولاد ہیں۔ آدم مٹی سے بنے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں صرف وہی معزز ترین ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ عربی کو اجمی اور اجمی کو عربی، سرخ کو سیاہ اور سیاہ کو سرخ پر کوئی فضیلت نہیں، برتری صرف تقوی کے سبب سے ہے۔ اسلام کے رشتے نے مختلف رنگ و نسل کے انسانوں کو باہم بھائی بنا دیا۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ سب اہل اسلام ایک برادری ہیں۔ کسی شخص پر اس کے بھائی کا مال حلال نہیں جب تک وہ خود اپنی خوشی سے نہ دے۔ ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اے لوگوں، جس طرح تم اس دن، اس مہینے اور اس مقام کی عزت کرتے ہو، اسی طرح ایک مسلمان کا خون، مال اور آبرو دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ دیکھو، تم جلد اپنے رب کے سامنے حاضر ہوگے۔ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ خبردار، میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ آپس میں ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو۔ جان لو کہ ہر گناہگار اپنے گناہ کا خود ذمہ دار ہوتا ہے۔ باپ کے جرم کا ذمہ بیٹے پر یا بیٹے کے جرم کا ذمہ باپ پر عائد نہیں ہوتا۔ جس کسی کے پاس دوسرے کی امانت ہو وہ اسے اس کے مالک کے حوالے کر دے۔ آج سے جاہلیت کا سود ختم کیا جاتا ہے، البتہ تمہیں اصل رقم ملے گی۔ نہ تم ظلم کرو، نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سود کو منع فرمایا ہے، اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا تمام سود جو میرے چاچا عباس بن عبد المطلب کو ادا کرنا تھا منسوخ کرتا ہوں۔ دور جاہلیت میں جو خون ہوئے وہ سب معاف ہیں، اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان کے مقتول عامر بن ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب کا خون جسے حزیل نے قتل کیا تھا معاف کرتا ہوں۔ اے لوگوں، غور سے سنو، شیطان اس بات سے تو نا امید ہو گیا ہے کہ اب عرب میں اس کی عبادت کی جائے گی، لیکن وہ اب اس پر خوش بھی ہوگا کہ اس کے علاوہ ان دوسرے گناہوں میں اس کی اطاعت کی جائے جس کو تم ہلکا سمجھتے ہو۔ اے لوگوں، محترم مہینوں کا بدل دینا کفر کے دور کی زیادتی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں مہینوں کی تعداد کلی طور پر 12 ہے۔ اپنی ماں کا حق ادا کرو، باپ کا حق ادا کرو، بھائی کا حق ادا کرو، اس کے بعد درجہ بدرجہ رشتہ داروں کا حق ادا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار فرمایا کہ میں تمہیں ہمسائے سے حسن سلوک کا کہتا ہوں۔ اے لوگوں، اپنی بیویوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ خدا کے نام کی ذمہ داری سے تم نے ان کو بیوی بنایا ہے۔ تمہارا حق عورتوں پر اتنا ہے کہ وہ تمہارے بستر پر کسی ایسے کا قدم نہ پڑنے دیں جو تم کو ناگوار ہو، اور ان پر یہ بھی لازم ہے کہ وہ کسی کھلی بے حیائی کی مراتب نہ ہوں، لیکن اگر وہ ایسا کریں تو ان سے علیحدگی اختیار کرو اور ایسی مار دو جو شدید نہ ہو۔ عورتوں کا حق تم پر یہ ہے کہ تم ان کو اچھی طرح کھلاؤ اور اچھی طرح پہناؤ، اور ان کے معاملے میں حسن سلوک سے ہاتھ نہ کھینچو۔ وہ تمہارے نکاح میں آ جانے سے تمہاری پابند ہو جاتی ہیں اور اپنے نفس کی مالک نہیں رہتی۔ اپنے غلاموں کے ساتھ برابر کا سلوک کرو۔ جو خود کھاؤ وہی ان کو کھلاؤ، جو خود پہنو وہی ان کو پہناؤ۔ اگر وہ کوئی جرم کر بیٹھیں جسے تم معاف نہ کرنا چاہو تو اللہ کے ان بندوں کو بیچ ڈالو اور دکھ نہ دو۔ اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کو اس کا حق دیا ہے۔ اولاد ماں باپ کی ہوگی اور زانی کے لیے پتھر، ان کا حساب اللہ کے پاس ہوگا۔ جس نے اپنے باپ کے سوا کسی دیگر شخص کا بیٹا ہونے کا دعویٰ کیا، یا آزاد کردہ غلام نے اپنے موالی کے سوا کسی اور سے نسبت جتلائی،
تو اس پر قیامت تک اللہ کی، فرشتوں کی اور لوگوں کی لعنت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس جرم کے عوض اس کی کوئی نیکی قبول نہیں کرے گا۔ لوگوں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ جس جان کو اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرایا ہے اس کو نہ حق قتل نہ کرو، زنا نہ کرو، چوری مت کرو۔ اگر تم پر سیاہ فام غلام بھی مقرر کیا جائے اور وہ کتاب اللہ کے مطابق حکم چلائے تو اس کی اطاعت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے سوائے بڑھاپے کے ہر مرض کی دوا پیدا کی ہے۔ میرے لیے اور میرے اہل بیت کے لیے صدقہ حلال نہیں، چاہے بال کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ میں تمہارے درمیان ایک ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں کہ جب تک اس پر کاربند رہو گے کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ وہ ہے اللہ کی کتاب اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں، مجھ سے حج کی رسمیں سیکھ لو، شاید میں اس حج کے بعد حج نہ کر سکوں۔ آخر میں نبی علیہ السلام نے مجمع سے پوچھا، جب تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا تو اب تم بتاؤ کیا کہو گے؟ لوگوں نے پکار کر کہا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا، حقیقت سے سارے پردے اٹھا دیے، امانت الہی کو ہم تک پہنچایا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف 3 بار انگلی اٹھا کر کہا، خدایا گواہ رہو، خدایا گواہ رہو، خدایا گواہ رہو۔ پھر آپ نے امت کو الوداع کہنے سے پہلے فرمایا، جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ یہ باتیں غیر حاضر لوگوں تک پہنچا دیں۔ ممکن ہے کہ بعض سامعین کے مقابلے میں بعض غیر حاضر لوگ ان باتوں کو زیادہ اچھی طرح یاد رکھیں اور ان کی حفاظت کریں۔ خطبے کے اختتام کے فوراً بعد میدان عرفات میں ہی یہ آیت نازل ہوئی۔ ترجمہ: آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام بطور دین پسند کیا۔ اس آیت کے بعد وحی الہی کے نزول کا سلسلہ ختم ہو گیا، کیونکہ یہ واضح ہو گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فریضہ نبوت اب پورا ہو چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف لوگوں سے فرما دیا کہ شاید میں آئندہ سال تم سے نہ مل سکوں۔ خطبہ سے فارغ ہو کر آپ نے جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آذان کا حکم دیا اور نماز ظہر اور نماز عصر کی نمازیں اکٹھی ادا کی۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ روانہ ہوئے۔ مزدلفہ پہنچ کر مغرب کی نماز ادا فرمائی، رات بھر وہیں آرام فرمایا۔ یہی ایک رات ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے نہ اٹھے۔ نماز فجر کے بعد طلوع آفتاب سے قبل منی کی طرف کوچ کیا۔ پھر قربانی کے لیے ہمراہ لائے ہوئے 100 اونٹوں میں سے 63 اونٹ اپنے ہاتھوں سے ذبح کیے، باقی اونٹ حضرت علی کے سپرد فرمائے اور انہیں ذبح کرنے کا حکم دیا۔ پھر مناسک کا آخری فرض سر منڈوانا ادا کیا۔ اس سے فارغ ہو کر احرام کھول دیا۔ اسی دن 10 ذی الحجہ عید الاضحیٰ کہلاتی ہے۔ منی سے روانہ ہو کر مکہ میں طواف زیارت کیا۔ منی میں آپ نے 3 دن گزارے، یعنی 11، 12 اور 13 ذی الحجہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف الوداع ادا کر کے مدینہ کی طرف رخ کیا۔ اگر کوئی بات رہ گئی ہے تو ہم اللہ سے معافی کے طلبگار ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کا وزٹ کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔